جب انہوں نے یہ کہا تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کو ایک فل ٹاس مل گئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے غبارے کو ذرا پنکچر تو کریں. پہلی پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کی وجہ سے یہ غبارہ جو ہے وہ تھوڑا سا پنکچر ہوا ہے پبلک ایکسپیکٹیشنز کا. اب انہوں نے چونکہ یہ بالکل حتمیت سے کہہ دیا ہے تو لیٹ اس لیک. جنرل سا سوال تھا ارشد شریف نے کیا تھا جس کا جواب بڑا اسپیسیفک دیا گیا. عمومی جنرل سوال کا جواب جو ہے وہ جنرل ہی دیا جاتا ہے. اس کیس کے اندر جنرل انتہائی جنرل سوال کا جواب جو ہے اسپیسیفک ڈیٹیلز کے ذریعے دیا گیا جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تیار شدہ جواب تھا. میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، کل سے جو ہنگامہ چل رہا تھا اب آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اب دوسری خبروں نے اس کی جگہ لے لی ہے، لیکن اس تمام تنازع کا جو نتیجہ ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا. اس کے اثرات پاکستان کی سیاست کے اوپر مرتب ہوں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک بہترین اور بروقت معلومات فراہم کی جائیں، پہنچائی جائیں. بسا اوقات معلومات کی فراہمی کے اندر کچھ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے اور کبھی کبھار بھرپور کوشش کے باوجود معلومات صحیح انداز سے آپ تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو صحافت کے اصول ہے اس کے تحت معلومات فراہم کی جائیں. تو جب یہ میٹنگ کی خبر ہمارے پاس آئی تو ہم نے بڑی سوچ وچار کے بعد اس میٹنگ کے بارے میں آپ کو ایک اسپیشل STH کے ذریعے آگاہ کیا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اہم واقعہ ہے، بر وقت بھی ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے جو رد عمل آیا اس کے رد عمل کے طور پر DG ISPR نے ٹویٹ کیا اور اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق کر دی. اب محمد زبیر نے میٹنگ کی آرمی چیف کے ساتھ، اس کے اندر کیا چیزیں طے ہوئیں، کیا چیزیں زیر بحث آئیں، موڈ کیا تھا، اس کے اوپر ہم ابھی آپ کو چند معلومات اور تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیتے ہیں. لیکن پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اس کے اندر کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. تو نون لیگ کے لیے جو امپلیکیشنز ہیں بڑی واضح ہیں. دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کی تقریر کے بعد ایک بڑا ماحول بن گیا تھا کہ نون لیگ نے اب اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. میاں محمد نواز شریف نے جو گو مگو کی کیفیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے اور اب نون لیگ یکسوئی کے ساتھ وہ تمام ایجنڈا جو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر طے ہوا اس کے اوپر وہ فوکس کرے گی، اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اچھا، وہ آل پارٹیز کانفرنس اپنی جگہ پر موجود ہے، اعلامیہ اپنی جگہ پر موجود ہے، پارٹی کی کمٹمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس سے پہلے ہونے والی میٹنگز کو مس ہینڈل کر کے، ان کی خبروں کو مس ہینڈل کر کے نون لیگ نے یقیناً اپنے لیے ایک تنازع کھڑا کیا ہے. اور اگرچہ APC ان میٹنگز کے بعد ہوئی، یعنی وہ آپ کو صحیح پیمانہ فراہم کرتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ نون لیگ کی سیاست اور آل پارٹیز کانفرنس کے اندر دوسری جماعتوں کی سیاست کا رخ کیا ہے، لیکن پھر بھی ان میٹنگز جو اس کانفرنس سے پہلے ہوئیں ان کی خبروں نے اس کانفرنس کا جو بہاؤ تھا اور اس کے ذریعے جو مومنٹم جنریٹ کیا جا رہا تھا اس کو انڈرمائن کیا ہے. نون لیگ کیا کر سکتی تھی؟ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی میٹنگز کرتے ہیں، مثلا میں پارلیمنٹیرینز کی پہلی میٹنگ کی میں بات کر لیتا ہوں، تو پھر آپ کو تمام تر احتیاط کے باوجود یہ جاننا ہوگا کہ خبر لیک ہو جائے گی. تو اگر خبر لیک ہو جائے گی تو پھر ایسی میٹنگ کے بارے میں خبر بر وقت آپ جاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ خبر شیخ رشید کے ذریعے کیوں آئی؟ میں پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ تفصیلات پارٹیز نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے جاری کیوں نہیں کی؟ کیوں ڈھکوسلا بنایا کہ گلگت بلتستان ہی صرف موضوع تھا؟ اور اگر گلگت بلتستان ہی موضوع تھا تو دوسرے موضوعات کے اوپر پھر بات کیوں ہوئی؟ کیوں یہ مانا گیا کہ نان الیکٹڈ فورم کے اوپر جا کر آپ یہ باتیں کرتے ہیں اور صرف ایکسچینج آف ویوز نہیں ہے بلکہ پالیسی ڈائریکشن لے کے آتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ بر وقت بتا دیتے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے ایک میٹنگ کی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے. اگر ان کیمرہ بھی میٹنگ ہے تو ان کیمرہ میٹنگ کے ہونے کی خبر تو ان کیمرہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے. آپ کہہ دیں ان کیمرہ ہوئی ہے، ہم اس کے جو تمام اندر جو بات چیت ہوئی ہم نہیں بتائیں گے آپ کو. آپ لیکن میٹنگ کی خبر، ان کیمرہ میٹنگ کی خبر تو آپ ان کیمرہ نہیں رکھ سکتے نا، وہ تو آپ کو بتانی، تو وہ آپ نے نہیں بتائی. تو یہ سب سے بڑی جو مسٹیک کی وہ یہ کی. دوسری بات، جب یہ خبر لیک کر دی گئی، اور تمام خبریں لیک ہی ہوتی ہیں، خبر کی کوئی باقاعدہ پیدائش نہیں ہوتی مروجہ طریقے کے ساتھ کہ جی خبر کو اس ذریعے سے آنا ہے، خبر ہمیشہ لیک ہی ہوتی ہے. جب یہ خبر لیک ہوئی تو اس کے بعد
بھی موقع مل رہا تھا تمام جماعتوں کو کہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس میٹنگ کے اندر ہونے والے معاملات کے اوپر اپنا نقطہ نظر واضح کر دیں. وہ نہیں کیا. ٹی وی کے انٹرویوز کے اندر ٹوٹی پھوٹی باتیں, آدھی باتیں سچی, آدھی باتیں من گھڑت, آدھی باتوں کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو, آدھی باتوں کے اوپر دوسرے کا پوائنٹ آف ویو, ڈس آرگنائز طریقے سے پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کے اوپر آپ نے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی, لیک ہونے کے بعد جو ذرا بومرینگ کر گئی. انفارمیشن کی دنیا کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ جو موجودہ معلومات ہیں ان کے برابر میں اگر آپ نے معلومات کھڑی کرنی ہے تو آپ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے, کیونکہ جو معلومات لیک ہو چکی ہیں انہوں نے ایک آلریڈی سپیس اکٹھی کر لی ہے. تو جب آپ اس کے برابر میں معلومات لے کے آئیں گے تو معلومات تگڑی ہونی چاہیے, جامع ہونی چاہیے, مزید مفصل ہونی چاہیے. وہ نہیں ہوا. تو ایک امپریشن بن گیا کہ جی دیکھیں آپ تو اندر خانے میٹنگ کرتے ہیں. یہ امپریشن ظاہر کیا جا سکتا تھا, اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد آئیے اب محمد زبیر کی میٹنگ کے اوپر. محمد زبیر کی میٹنگ کے اوپر جب خبر سامنے آئی ایس ٹی ایچ کی طرف سے تو اس خبر میں واضح انداز سے بتایا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے یا جو سینٹیمنٹ کنوے کیا گیا ہے یا جو سینس کنوے کیا گیا ہے, آپ تشریح اس کی جو مرضی کر لیں, ہمارے خیال میں پیغام تھا, پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جی ہماری کمر جو ہے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے. اس خبر کے اندر اور میاں محمد نواز شریف کی تقریر کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. دوسرا یہ آگے سے جو جواب آیا وہ بھی بڑا واضح انداز سے بتا دیا گیا کہ جواباً یہ کہا گیا اس خبر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مسلم لیگ نون یا دوسری جماعتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے, کیونکہ آپ جب آرمی چیف کے ساتھ ان معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر آپ وہی ایشو اٹھا رہے ہوتے ہیں جس ایشو کے اوپر اے پی سی نے اتنی توجہ دی کہ ایک متوازی نظام قائم ہے ملک کے اندر, جہاں پر آپ کو معاشی معاملات کے لیے, عدالتی معاملات کے لیے, قانونی معاملات کے لیے, پارلیمانی معاملات کے لیے ایک خاص جگہ پر جانا پڑتا ہے. اس میں بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں تھی. لیکن چونکہ پینک بٹن بہت زیادہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر تو پینک بٹن دبا دیے گئے. لندن سے کالیں آنے لگ گئیں, مریم نواز کو کہا گیا کہ آپ اس کو کنٹرڈکٹ کریں. اچھا, اگر خبر جو ہے وہ گرے ایریا کے اندر ہے, مثلا ایک ایسی خبر جس کے کچھ حصوں کی تشریح کی جا سکتی ہے, مثلا آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ وہ نمائندہ تھے یا نہیں تھے, آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ نواز شریف نے براہ راست ان کو کوئی پیغام دیا یا نہیں دیا, آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے تئیں باتیں کی ہوں. یہ تمام تشریحات ہیں. لیکن جو چیز مستند ہے وہ یہ کہ یہ میٹنگ ہوئی اور محمد زبیر اپنے تئیں یہ تمام معاملات آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ٹیک اپ کر سکتے. ان کو کیا بپتا پڑی ہے کہ اتنے طاقتور حلقوں کے سامنے جا کر وہ مریم نواز اور نواز شریف کا کیس پلیڈ کریں اور پھر بار بار یہ دہرائیں جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو ایک سینٹیمنٹ کنوے کر رہے ہیں, ایک پیغام کنوے کر رہے ہیں اور آگے سے جواب لے کے آ جائیں. تو وہ یہ کیوں کام کر رہے تھے؟ مطلب یہ بنیادی عقل کی بات ہے کہ اگر وہ یہ کام کر رہے تھے تو کس وجہ سے کر رہے تھے. اچھا, یا تو اس کام کے بعد ان کو جو ڈیڈ وال ہے اس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا اور آگے سے جواب وہی ملا جو ملا, تو یا تو اس کے بعد وہ چپکے کر کے بیٹھ جاتے, پھر ظاہر انہوں نے واپس جا کے پارٹی کے کسی بندے کو بتایا ہوگا نا, کسی کو بریف کیا ہوگا, پھر وہ میسج کنوے کیا گیا ہوگا. تو ایک طریقہ کار ہے پارٹیز کے کام کرنے کا, اور وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ میٹنگ ہوئی نہیں ہے وہ اس طریقہ کار سے واقف ہیں, مریم نواز صاحبہ سمیت. اب کل پھر انہوں نے اس گرے ایریا والی خبر میں جس کے اندر لچک موجود ہے کہ آپ اس کی تشریح کر سکیں, اس کو حتمیت دے دی کہ جی وہ تو نواز شریف کی طرف سے کوئی بندہ نہیں گیا. جب آپ اتنے مستند انداز سے ایک لچکدار اور تشریح کے امکانات سے بھرپور خبر کے اوپر حتمیت اتنی طاری کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی آ گیا. جب انہوں نے یہ کہا تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کو ایک فل ٹاس مل گئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے غبارے کو ذرا پنکچر تو کریں. پہلی پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کی وجہ سے یہ غبارہ جو ہے وہ تھوڑا سا پنکچر ہوا ہے پبلک ایکسپیکٹیشنز کا. اب انہوں نے چونکہ یہ بالکل حتمیت سے کہہ دیا ہے تو لیٹ اس لیک, تو ظاہر ہے دوبارہ خبر لیک ہوگی. اس کیس کے اندر لیک نہیں تھی, اس کیس کے اندر ایک خاص ترتیب شدہ انٹرویو کے ذریعے وہ خبر سامنے لائی گئی. پہلے ٹینکوں کی باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر تفصیل دے دی. اگر آپ انٹرویو سنیں تو اس کے اندر سوال میں کہیں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں پوچھی گئی تھی, بالکل ایک جنرل سا سوال تھا ارشد شریف نے کیا تھا جس کا جواب بڑا اسپیسیفک دیا گیا.
عمومی جنرل سوال کا جواب جو ہے وہ جنرل ہی دیا جاتا ہے. اس کیس کے اندر جنرل، انتہائی جنرل سوال کا جواب جو ہے اسپیسیفک ڈیٹیلز کے ذریعے دیا گیا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تیار شدہ جواب تھا. جب وہ جواب سامنے آ گیا تو اس کے بعد اب نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں. بالکل پریشانی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا. مریم نواز سے اگر پوچھا گیا تھا کہ جی یہ میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ کہہ سکتی تھیں کہ میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. بعد میں وضاحتیں لوگ دیتے رہتے. وہ کہہ سکتی تھی کہ میری معلومات کے مطابق ایسا معاملہ نہیں ہوا. کچھ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن چونکہ شوق ہے اور پینک بٹن دبے ہوئے ہیں ہر طرف سے، اور عجیب و غریب قسم کی ایڈوائس جن لوگوں کو میڈیا کی نئی جہتوں کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے تدبر والے ہیں اور بڑے وہ دانش مندی والے ہیں، تو پینک بٹن دبا دیا اور اس کے بعد مریم نواز سے یہ جملہ کہلوا دیا جی کہ یہ میٹنگ ہوئی نہیں، جس کا جواب آیا. تو یہ جو مس ہینڈلنگ ہے اس نے مسلم لیگ نون کے لیے ایک وقتی طور پر بحرانی کیفیت، شرمندگی والی بنائی ہے. اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر خانے رابطے موجود ہیں اور آپ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ نے کم از کم اس کی صحیح طریقے سے وضاحت نہیں دی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بیان کے بعد تو کوئی ابہام رہ نہیں جاتا کہ ایک نون لیگ کی طرف سے فل ٹاس پھینکی گئی تھی، جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے چھکے کے طور پر ہٹ لگایا اور ظاہراً اس کو باؤنڈری سے باہر پھینک دیا. فوج کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، یہ اگلے اسٹیج میں